ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ امیر المومنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پر رونق بازار میں ریشم کے کپڑے کی ایک دکان تھی۔ اس دکان کا خادم مشغول دعا ہے، اللہ عز و جل سے جنت کا سوال کر رہا ہے۔ یہ سن کر مالک دکان پر رقت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حتیٰ کہ کنپٹیاں اور کندھے یہ کانپنے لگے۔ مالک دکان نے فوراً دکان بند کرنے کا حکم دیا۔ اپنے سر پر کپڑا لپیٹ کر جلدی سے اٹھے اور کہنے لگے کہ افسوس، ہم اللہ عز و جل پر کس قدر جری یعنی نڈر ہو گئے کہ ہم میں سے ایک شخص صرف اپنے دل کی مرضی سے اللہ عز و جل سے جنت مانگتا ہے۔ یعنی یہ تو بہت ہمت بھرا سوال ہے۔ ہم جیسے گناہ گاروں کو تو اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ تو یہ مالک دکان بہت زیادہ خوف خدا عز و جل کے حامل تھے۔ رات جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کی آنکھوں سے اس قدر اشکوں کی برسات ہوتی کہ چٹائی پر آنسو گرنے کی ٹپ ٹپ صاف آواز سنائی دیتی تھی، اور اتنا روتے کہ یہ پڑوسیوں کو رحم آنے لگتا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ یہ کون تھے؟ یہ مالک دکان، ہم کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا، سراج الامہ، کاشف الغمہ، امام اعظم، فقیہ افخم حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نہ کیوں کرے ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت،
نہ کیوں کرے ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت، سراج امت ملا جو تم سا، سراج امت ملا جو تم سا، امام اعظم ابو حنیفہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو امیر اہل سنت کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے اشکوں کی برسات۔ اس رسالے میں سے میں آپ کو کچھ عرض کرتا ہوں، کیونکہ یہ بھی اللہ کرے ہمارا ذہن بنے، ہمیں سوچ نصیب ہو جائے کہ ہم اپنے اسلاف اور بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ ہم حنفی ہیں، لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کیسے تھے، اس کا ہمیں علم، ان کا تقویٰ کیسا تھا، اس کا علم، یہ کب پیدا ہوئے، اس کا علم، کب دنیا سے تشریف لے گئے، کیا ان کا انداز زندگی تھا، انہوں نے کیا ہم کو درس دیا، تو ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کے اس ولی کا ذکر خیر سنیں گے، اور جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نامی نعمان، والد گرامی کا نام ثابت، اور کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 سنہ ہجری، آج 1436 ہے، 70 سنہ ہجری میں عراق کے مشہور شہر کوفے میں پیدا ہوئے، اور 80 سال کی عمر میں 2 شعبان المعظم سن 150 سنہ ہجری میں وفات پائی۔ اور آج بھی بغداد شریف میں میرے آقا امام اعظم ابو حنیفہ کا مزار فائز الانوار مرجع خلائق ہے۔ تو ائمہ اربعہ یعنی چاروں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں برحق ہیں، اور ان چاروں کے خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان میں آپس میں تعصب یعنی ہٹ درمی کی کوئی وجہ نہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں اماموں میں بلند مرتبہ ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان چاروں میں صرف آپ تابعی ہیں، اور تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف روایات کے تحت چند صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، اور بعض صحابہ علیہم رضوان سے براہ راست سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بھی سنے۔ چنانچہ حضرت سیدنا واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان فرمائی کہ اللہ کے پیارے حبیب، حبیب لبیب، طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اپنے بھائی کی شماتت نہ کر، یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کر، کہ اللہ عز و جل اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا۔ ہے نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے۔ جب آخری بار حج کی سعادت حاصل کی
تو خدام کعبہ مشرفہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر باب الکعبہ کھول دیا، کعبے کا دروازہ کھول دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجز و نیاز اندر داخل ہوئے، بیت اللہ کے 2 ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر 2 رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کیا، پھر دیر تک رو رو کر مناجات کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشغول دعا تھے کہ بیت اللہ کے گوشے کونے سے آواز آئی کہ تم نے اچھی طرح ہماری معرفت یعنی پہچان حاصل کی، خلوص کے ساتھ خدمت کی، ہم نے تم کو بخشا، قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی تمہاری تقلید کرے گا اس کو بھی بخش دیا۔ الحمدللہ ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں آیا۔ مروں شاہ زیر سبز گنبد میرا مدفن بقیع غرقد، کرم ہو بہرے رسول اکرم امام اعظم ابو حنیفہ۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تحصیل علم سے فراغت حاصل کر لی تو گوشہ نشینی کی نیت فرمائی۔ ایک رات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو حنیفہ، اللہ عز و جل نے آپ کو میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، آپ گوشہ نشینی کا ہرگز قصد یعنی ارادہ نہ کریں۔ عطا ہو خوف خدا خدا را دو الفت مصطفیٰ خدا را، کروں عمل سنتوں پہ ہر دم امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو اے عاشقان امام اعظم، جی ہاں ہمیں امام اعظم سے محبت ہے نا، تو سنیے کہ ہمارے امام اعظم کے دن رات کے معمولات کیا تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا مسعر بن کدام علیہ رحمت اللہ السلام فرماتے ہیں، میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں حاضر ہوا، دیکھا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو سارا دن علم دین پڑھاتے رہتے۔ اس دوران صرف نمازوں کے وقفے ہوئے، بعد نماز عشاء آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دولت سرا یعنی مکان عالی شان میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سادہ لباس میں ملبوس، خوب عطر لگا کر فضائیں مہکاتے، اپنا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے پھر آ کر مسجد کے کونے میں نوافل میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ اب در دولت یعنی مکان عالی شان پر تشریف لے گئے، لباس تبدیل کر کے واپس آئے۔ نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد گزشتہ کل کی طرح نماز عشاء تک سلسلہ درس و تدریس جاری رہا۔ میں نے سوچا کہ آج کی رات آپ بہت تھک گئے ہوں گے، آج رات تو ضرور آرام فرمائیں گے، مگر دوسری رات بھی وہی معمول رہا، پھر تیسری رات، تیسرا دن، رات بھی اسی طرح گزرا۔ میں بے حد متاثر ہوا، میں نے فیصلہ کر لیا کہ عمر بھر ان کی خدمت میں رہوں گا۔ چنانچہ میں نے ان کی مسجد میں ہی مستقل قیام اختیار کر لیا۔ میں نے اپنی مدت قیام میں امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کو دن میں کبھی بے روزہ اور رات کو کبھی عبادت و نوافل سے غافل نہیں دیکھا۔ البتہ ظہر سے قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر آرام فرما لیتے تھے۔ حضرت سیدنا ابن معاذ علیہ رحمت اللہ الرزاق کی روایت ہے،
مسعر بن کدام علیہ رحمت اللہ السلام بے حد خوش نصیب تھے کہ ان کی وفات امام اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کی مسجد میں سجدے کی حالت میں ہوئی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو بے مثال آپ کا ہے تقوی، تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، ہے علم و تقوی کہ آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الخیرات الحسان میں ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے۔ سبحان اللہ، 30 سال تک ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک رکعت میں پورا قرآن ختم فرما لیا کرتے۔ 40 سال بلکہ 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی اس مقام پر آپ نے 7000 مرتبہ قرآن پاک ختم فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کسی نے اعتراض کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم ایسے شخص پر اعتراض کرتے ہو جس نے 45 سال تک 5 نمازیں ایک ہی وضو میں ادا کی اور وہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، اور میرے پاس جو کچھ فقہ ہے وہ انہی سے میں نے سیکھا۔ روایت میں ہے کہ شروع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات عبادت نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی مقام سے گزرے تو کسی کو کہتے ہوئے یہ سن لیا کہ یہ مسلمانوں کے امام ہیں جو روز ساری رات سوتے نہیں ہیں۔ چنانچہ ان کے حسن ظن کی لاج رکھتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رات عبادت شروع کر دی۔ تیری سخاوت کی دھوم مچی ہے، مراد منہ مانگی مل رہی ہے، عطا ہو مجھ کو مدینے کا غم، امام اعظم ابو حنیفہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے عاشقان امام اعظم، رمضان کی آمد ہے، رمضان کی آمد ہے، اور جو خوش نصیب قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں، کئی ایسے حافظ قرآن بھی ہوتے ہیں۔ ہماری تلاوت کا معمول کیا ہے؟ کتنے رمضان ہم نے زندگی کے گزارے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رمضان کے معاملات کیا تھے؟ سنیے، امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ امام اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم رمضان المبارک میں مع عید الفطر 62 قرآن پاک ختم فرماتے تھے۔ دن کو ایک، رات کو ایک، تراویح کے اندر سارے ماہ میں ایک، اور عید کے روز ایک۔ اور مال میں سخاوت کرنے والے تھے، علم سکھانے میں صابر یعنی صبر کرنے والے تھے، اپنے حق میں کیے جانے والے اعتراض کو سنتے تھے، غصوں سے کوسوں دور رہتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ اے اللہ، امام اعظم کا صدقہ ہمیں بھی حسن اخلاق کا پیکر بنا دے، ہماری بھی غصے کی عادت دور ہو جائے، چڑچڑاپن دور ہو جائے، ڈانٹنا جھاڑنا دور ہو جائے، اور ہم تیری پسند والے بن جائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، سبحان اللہ، ان کے بارے میں کیا کہنے۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے، سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ میں امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی خدمت میں 20 سال حاضر رہا، خلوت ہو یا جلوت، یعنی لوگوں کے درمیان ہو یا اکیلے، کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگے سر نہ دیکھا، نہ کبھی پاؤں پھیلائے دیکھا۔ ایک بار عرض کی حضور تنہائی میں تو پاؤں پھیلا لیا کریں، فرمایا مجمع میں تو لوگوں کا احترام کروں اور تنہائی میں اللہ کا احترام نہ کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، یہ کیسے باادب تھے، اور باادب بانصیب، یہی کہتے ہیں نا، باادب بانصیب۔ اب ان کا ادب کیسا تھا سنیے، الخیرات الحسان میں ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر اپنے استاذ محترم سیدنا امام حماد علیہ رحمت اللہ جواد کے مکان عظمت نشان کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے، یعنی پاؤں پھیلا کر استاد کے گھر کی طرف بھی پاؤں پھیلا کر نہیں لیٹے، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان عالی شان اور استاذ محترم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے مکان عظیم الشان کے درمیان تقریباً 7 گلیاں پڑتی تھی۔ یہ ادب تھا، یہ ذوق تھا۔ تو ہم بھی تو غور کریں نا، ہم بھی تو مشائخ، علماء، اس اساتذہ، ان کی صحبتوں میں رہتے ہیں نا، ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے ہماری۔ سبحان اللہ، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاد کا کس قدر احترام فرماتے تھے، جبھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین کی دولت سے نہال مالا مال تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اپنے استاد محترم کے ساتھ احترام مثالی تھا، چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ 143 پر میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا ارشاد ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب میں بغرض تحصیل علم یعنی علم سیکھنے کے لیے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو در دولت پر جاتا، وہ باہر تشریف نہ رکھتے، تو برائے ادب میں اپنے استاد محترم کو آواز نہ دیتا۔ سبحان اللہ، ان کی چوکھٹ پر سر رکھ کر لیٹ جاتا، ہوا خاک ریتا اڑ اڑ کر مجھ پر ڈلتی۔ جب اپنے اس طور پر استاد گرامی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشان اقدس سے تشریف لاتے تو فرماتے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ میں نے عرض کی مجھے لائق نہ تھا کہ میں آپ کو اطلاع کرتا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرمانے کے بعد مزید فرماتے ہیں، یہ ادب ہے، یہ ادب ہے جس کی تعلیم قرآن نے ارشاد فرمائی۔ اور قرآن میں کیا فرمایا؟ سورۃ الحجرات پارہ 26 ترجمہ کنز الایمان، کہ بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دینی استاد کے احترام کے بارے میں جو بیان کیا گیا وہ صرف صحیح العقیدہ مسلمان غیر فاسق استاذ کے لیے ہے۔ اگر معاذ اللہ استاد غیر مسلم ہے، مرتد ہے، یا تو اس کا کوئی احترام نہیں، بلکہ ایسوں سے پڑھنا، ان کی صحبت میں رہنا تو خود اپنے ایمان کے لیے خطرناک ہے۔ مرتد استاد کے شاگرد پر حق کے بارے میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی خدمت بابرکت میں سوال ہوا تو فرمایا، اس قسم کے استاد کا شاگرد پر وہی حق ہے کہ فرشتوں کا سابقہ استاد شیطان لعین کا فرشتوں پر، کہ فرشتے ان پر لعنت بھیجتے اور قیامت کے دن اپنے استاد کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں پھینکیں گے۔ تو بہرحال بیان کردہ دونوں حکایتوں سے بالخصوص وہ طلبہ درس حاصل کریں جو اپنے مسلمان دینی اساتذہ کا احترام کرنے کے بجائے ان کا مذاق اڑاتے، ان کے پیچھے ان کا مذاق اڑاتے پھرتے، ایسے
طلبہ کو علم دین کی اصل روح کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے؟ مولانا روم فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے حصول ادب کی توفیق مانگتے ہیں، کیونکہ بے ادب رب تعالیٰ کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ بے ادب نہ صرف اپنے آپ کو برے حالات میں رکھتا ہے، بلکہ اس کی بے ادبی کی آگ تمام دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ تو اساتذہ کی بھی غیبتیں کی جاتی ہیں، کیونکہ ہم بولتے کیا ہے اس کا تو ہمیں بھی پتہ نہیں ہے۔ جس سے ہم نے علم سیکھا اس کے متعلق کیا غیبتیں ہوتی ہیں۔ امیر اہل سنت اپنی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں، جس میں آپ نے 1800 مثالیں لکھی ہیں استاد کے بارے میں، اساتذہ کی غیبتوں کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں کہ طلبہ اس طرح سے استادوں کی غیبتیں کرتے ہیں۔ آج استاد صاحب کا موڈ آف ہے، لگتا ہے گھر سے لڑ کر آئے۔ دوسرا، یہ فلاں مدرسے میں پڑھاتے تھے، وہاں تنخواہ کم تھی، زیادہ تنخواہ کے لیے ہمارے مدرسے میں آ گئے۔ توبہ توبہ، ہمارے استاد قاری صاحب یہ بالغات یعنی بڑی لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھانے ان کے گھر جاتے ہیں۔ اب غور کریں کہ کیا ہم اپنے اساتذہ کی اس طرح غیبتیں کرتے ہیں؟ ہمارے استاد صاحب کو جب دیکھو مجھے ذلیل کرتے رہتے، طلبہ پر بلا وجہ سختی کرتے۔ استاد صاحب نے اس سوال کا جواب غلط دیا ہے، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، یہ بھی غیبت ہو گئی۔ استاد صاحب کو تو ڈھنگ سے ترجمہ کرنا آتا نہیں ہے، فلاں استاد سے تو میں مجبوراً پڑھ رہا ہوں، میرا بس چلے تو ان سے پیریڈ لے کر کسی اور کو دے دوں یا انہیں مدرسے سے ہی نکال دوں۔ بہت بڑے چودھری صاحب ہیں نا آپ، تو یہ انداز ہوتا ہے ہمارا گفتگو کرنے کا۔ فلاں استاد کی آپس میں بنتی نہیں ہے، جب دیکھو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ انداز جب اختیار ہوگا، معاذ اللہ جن اساتذہ سے پڑھ رہے ہیں انہی کی غیبتیں کر رہے ہوں گے، تو ہمیں علم کی روح کیسے حاصل ہوگی؟ تقوی اور پرہیزگاری اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ امام اعظم اپنے ایک مقروض مجوسی یعنی آتش پرست کے یہاں قرضہ وصول کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اتفاق سے اس کے مکان کے قریب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نالے پاک یعنی جوتی مبارک میں کیچڑ لگ گئی۔ اب کیچڑ چھڑانے کے لیے نال پاک کو جھاڑا تو کچھ کیچڑ اڑ کر مجوسی کی دیوار سے لگ گئی۔ اب پریشان ہو گئے کہ کیا کروں، صاف نہیں کرتا تو دیوار خراب ہو رہی ہے۔ اسی ششو پنج میں دروازے پر دستک دی تو مجوسی باہر نکلا، اور باہر نکلتی وہ قرض میں چونکہ اس نے دیر کر دی تھی تو اب وہ ٹالم ٹول کرنے لگا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے قرض کا مطالبہ کرنے کے بجائے دیوار پر کیچڑ لگ جانے کی بات کی اور بڑی لجاجت کے ساتھ معافی مانگنے لگے۔ ارشاد فرمائے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی دیوار کس طرح صاف کروں کہ میری جوتی سے آپ کی دیوار پر کیچڑ لگ گئی ہے، اب کیچڑ صاف کرتا ہوں تو دیوار سے مٹی جھڑتی ہے، آپ مجھے بتائیں کیسے صاف کر سکتا ہوں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کا حقوق العباد کے معاملے میں بے قراری دیکھ کر اور خوف خدا کا یہ عالم دیکھ کر وہ آتش پرست بہت متاثر ہوا، کچھ اس طرح بولا، اے مسلمانوں کے امام، دیوار کی کیچڑ تو بعد میں صاف ہوتی رہے گی، پہلے میرے دل کی کیچڑ صاف کر کے مجھے مسلمان بنا دیجیے۔ تو وہ مجوسی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا تقوی دیکھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ گناہ کے دلدل میں پھنس گیا ہوں، گلے گلے تک میں دھس گیا ہوں، نکالیے بحر نوح و آدم امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو اے عاشقان امام اعظم سے محبت کا دم بھرنے والو، دیکھا آپ نے
کہ امام اعظم حقوق العباد کے معاملے میں کس قدر ڈرتے تھے. تو اس حکایت سے ان لوگوں کو درس حاصل کرنا چاہیے جو لوگوں کی دیواروں سیڑھیوں کے کونوں وغیرہ کو پان کی پیکوں سے تھوک کر رنگین کرتے رہتے ہیں. غور کریں کیسے ہم حساب کتاب دیں گے. اور دروازوں سائن بورڈ گاڑیوں بسوں وغیرہ کے باہر یا اندر اسٹیکر لگاتے پھرتے ہیں. دیواروں پر مالک کی اجازت کے بغیر چوکنگ کر لیتے ہیں. اس طرح کرنے سے لوگوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں. پھر اسی طرح پوسٹر لگا دیتے ہیں چپکا کر لئی وغیرہ سے، جب اتاریں تو رنگ بھی اتر آتا ہے. تو حقوق العباد اس کا معاملہ بہت نازک ہے. حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ سے زیادہ سخت ہے. دنیا میں جس کا حق ضائع کیا ہو اس سے معاف کر لینے کی ترکیب بنا لیجئے، ورنہ قیامت کے روز اس صاحب حق کو نیکیاں دینی پڑیں گی. اور اگر اس طرح بھی حق ادا نہ ہوا تو اس کے گناہ اپنے سر لینے پڑیں گے. مثلا جس نے بلا وجہ شرعی کسی کو جھاڑا گھورا یا کسی طرح ڈرایا دل دکھایا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کے پیسے دبائے ہوں گے، اپنی پان کی گٹکے کی پیک سے پوسٹر یا چوکنگ وغیرہ سے کسی کی دیوار خراب کی ہوگی، کسی کی دکان یا مکان کے آگے جگہ گھیر کر اس پر ناحق پریشانی کا سامنا کیا ہوگا، کسی کی عمارت سے قریب غیر واجبی طور پر زبردستی اپنی عمارت بنا کر اس کی ہوا روشنی میں رکاوٹ کھڑی کی ہوگی، کسی کی اسکوٹر یا گاڑی وغیرہ سے ڈینٹ ڈال کر یا خراش لگا کر راہ فرار اختیار کر لی ہوگی، یا بھاگ نہ سکنے کی صورت میں اپنا قصور ہونے کے باوجود چرب زبانی دھونس دھمکی کے سبب اس کو چپ کرا دیا ہوگا. عید قربان کے موقع پر صاحب مکان کی رضامندی کے بغیر اس کے گھر کے آگے جانور باندھ کر یا ذبح کر اس کے گھر کی دیواروں پر خون اڑایا ہوگا، گوبر کیچڑ وغیرہ سے آلود کر کے اس کے لیے ایذا کا سامان کیا ہوگا، کسی کے مکان یا دکان کے پاس اس کی چھت یا پلاٹ پر پریشان کن گند کچرا پھینکا ہوگا. الغرض لوگوں کے حقوق پامال کیے ہوں گے. تو اگرچہ نمازیں حج عمرہ خیراتیں بڑی بڑی نیکیاں لے کر کیا ہوگا، مگر بروز قیامت اس کی عبادتیں وہ لوگ لے جائیں گے جن کو ناحق نقصان پہنچایا ہوگا، اور یا بلا اجازت شرعی کسی کا دل آزاری کا باعث بنا ہوگا. اور نیکیاں دینے کے باوجود حقوق باقی رہنے کی صورت میں ان کے گناہ اس نیک نمازی کے سر تھوپ دیے جائیں گے، اور یوں دوسروں کی حق تلفی کے سبب حاجی نمازی روزہ دار تہجد گزار ہونے کے باوجود جہنم میں جا پڑے گا والعیاذ باللہ تعالی. ہاں اللہ جس کے لیے چاہے محض اپنے فضل و کرم سے سلو کرا دے. تو یہ حقوق العباد کا معاملہ ہی بہت سخت ہے. امیر اہل سنت کا رسالہ ہے ظلم کا انجام، اس کو پڑھیے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امام اعظم فضول باتوں سے نفرت فرماتے تھے. امام اعظم گفتگو میں پہل کرنے سے بچتے تھے. جی ہاں، جب کسی سے یعنی بہت باروب تھے، بات شروع کرنے سے پہلے پہل نہ فرماتے، بلکہ جب بھی گفتگو فرماتے تو کسی کے جواب ہی کے لیے فرماتے، بیکار بانتے سنتے نہیں تھے، نیز ایسی باتوں پہ توجہ بھی نہ دیتے تھے. تو گفتگو میں پہل کے نقصان بھی ہیں، کیونکہ بارہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی غیر ضروری خبر یا دیتا ہے یا فالتو گفتگو چھیڑتا ہے، تو اگرچہ وہ خاموش ہو جاتا ہے لیکن اس کی چھیڑی ہوئی گفتگو سے لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ گفتگو کا یہ فضول سلسلہ چلتے چلتے بسا اوقات گناہوں کی وادیوں میں اتر جاتا ہے. نہ انسان بات کا آغاز کرتا نہ اتنا بکھیڑے ہوتے. اللہ فضول گفتگو کی عادت بد سے بھی ہماری جان چھڑا دے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی انعامات پر عمل کریں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، دعوت اسلامی کے ہفتہ واری اجتماعات میں شرکت کریں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، تو یہ ساری باتیں سیکھنے عمل کا جذبہ ملے گا. امام اعظم کی سیرت پر مکتبۃ المدینہ کا جاری کردہ رسالہ اشکوں کی برسات، یہ مکتبے سے حاصل کیجئے. مزید بہت سارے اس میں مدنی پھول ہیں جو بیان نہیں ہو سکے. اللہ تعالی ہمیں سیرت امام اعظم کا فیض نصیب فرمائے
اور امام اعظم کے صدقے ہمیں تقوی و پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایمان پر خاتمہ یا الہی ایمان